سارے نبیوں کی دعوت کی بنیاد، ساری کتابوں کی بنیاد اور پورے قرآن مقدس کی بنیاد ایک ہی نقطہ ہے، اور وہ یہی ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ۔ یہ ہے سعیہا، آخرت کی محنت۔ آخرت کی محنت جہاں سے شروع ہوتی ہے، عقیدے سے شرک نکال لو، اور اگر تمہیں پتہ نہ چلے شرک کیا ہے، مشرک کون ہے، موحد کون ہے، تو آپ کو ایک سوچ بھی بتا دیتا ہوں۔ مشرک کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے۔ آج اگر مشرک کو پہچاننا ہے، اس سے پوچھ لو کہ موت کے بعد کوئی سنتا ہے یا نہیں سنتا۔ انشاءاللہ پورا کھرا کھرا پتہ چل جائے گا۔ اگر کہے جی نہیں، تو پھر اگلے سوال ہوں گے۔ اور یاد رکھو جو مشرک بھی ہے اس کا پاؤں پھسلتا ہی سما والے عقیدے سے۔ اگر سما والا عقیدہ یہ پکا ہو گیا کہ بغیر اسباب کے سننے والا کون ہے، صرف اللہ ہے۔ بغیر اسباب کے پیغمبر کریم بھی نہیں سنتے، بغیر اسباب کے کوئی زندہ مردہ نہیں سنتا۔ اگر یہ عقیدہ ہے تو انشاءاللہ وہ آدمی شرک سے پاک ہوگا، اور اگر یہ عقیدہ نہیں تو ہزاروں داڑیاں رکھے، نمازیں پڑھے، پگڑیاں پہنے، اور بڑے بڑے القاب ہوں، مولوی ہو، پیر ہو، دیوبندی ہو، بریلی ہو، اہل حدیث ہو، کوئی کسی قسم کا فرقہ ہو، لیکن عقیدہ اگر یہ ہے کہ مردے بھی عادتاً سنتے ہیں، تو اس نے مافوق الاسباب سمیع والی صفت مردوں میں مان کے یہی مشرک ہے۔ اور باقی مسئلے بعد میں ہیں کہ کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں، یہ مسئلہ بعد میں ہے، حاجت روا ہے یا نہیں، یہ مسئلہ بعد میں ہے، مشکل کشا ہے یا نہیں، یہ مسئلہ بعد میں ہے، عالم الغیب ہے یا نہیں، یہ مسئلہ بعد میں ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے جب موت سے اسباب منقطع ہو گئے، اب بتا وہ سنتا اور دیکھتا ہے یا نہیں۔ اگر کہے اور تو نہیں، نبی کریم علیہ السلام قبر پہ جانے والوں کو دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ مبلغ صاحب کے نیا کلپ ہے، نیا کلپ ہے، اللہ نے طاقت دی ہے۔ روز اقدس پہ آنے والوں کو آپ پہچانتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی، ایو ہی مشرک ہے، یہی مشرک ہے۔ مشرک کے سینگ نہیں ہوتے،